تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا ایک بازار ہے، اس کے کچھ خریدار جنت کو خریدتے ہیں اور کچھ خریدار جہنم کو خریدتے ہیں۔ غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی کی نعمت دی ہے، یہ زندگی کی نعمت اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور ایک ایسی زندگی کو بنانے کے لیے کہ جس زندگی میں داخل ہونے کے بعد موت کا کوئی سوال نہیں، پھر وہاں سے زندگی ایسے شروع ہوتی ہے، پھر ختم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب دنیا کی ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، پھر جب وہ زندگی شروع ہوگی تو پھر ختم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ایک مرتبہ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، پھر ہمیشہ رہتا ہے۔ دنیا کی ظاہری آنکھ بند ہونے کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی جب شروع ہو جاتی ہے تو اس زندگی کے ختم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا اینڈ ہے۔ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن آنے کے بعد ہمیشہ رہے گا۔ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن آنے کے بعد ہمیشہ رہے گا۔ اب دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ موت کے ذریعے سے ظاہری آنکھ بند ہوگی، اصل زندگی وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ جب وہاں سے شروع ہو جائے گی تو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ دو میں سے ایک ہوں گے، نیک ہوں گے یا برے ہوں گے۔ برے ہوں گے تو جہنم میں رہیں گے، نیک ہوں گے تو جنت میں رہیں گے، لیکن زندگی ختم ہونے کا نام نہیں۔ اس کے بعد یا تو جنت میں رہیں گے یا جہنم میں رہیں گے۔ تو اس لیے اس مختصر سی زندگی کو بہت سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مختصر سی زندگی میں وہ انلیمٹ جو زندگی ملنے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی جو آنے والی ہے، اس زندگی پر کوئی فرق نہ پڑے۔ جمعہ کے بیان میں ایک ٹاپک یہ ڈالا گیا کہ جنت کے خریدار بنو یا جہنم کی، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ دنیا ایک بازار ہے اور اس کے خریدار ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو دنیا کے اس بازار سے جنت کا خریدار بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان صبح کرتا ہے، صبح کرنے کے بعد انسان جو محنت کرتا ہے، یا تو اس محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا رہا ہوتا ہے، یا اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہوتا ہے۔ اب انسان سوچے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی جو میں محنت کر رہا ہوں، میری بھاگ دوڑ جو ہو رہی ہے، وہ جنت کے حصول کے لیے یا جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ انسان سوچے، صبح میں اٹھنے کے بعد فجر کی نماز سے ہماری شروعات ہوئی، الحمدللہ ہماری محنت کا آغاز، اس کا پہلا قدم جنت کی طرف۔ اب سوچیں انسان صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کون سے ایسے اعمال کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے قدم جنت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہوں، اور کتنے ایسے کام اللہ کی نافرمانی کے گناہوں کے ایسے کر رہا ہوں کہ میرے اٹھتے قدم جہنم کی طرف جا رہے ہو۔
تو اس لیے دنیا جب بازار ہے، ہم جنت کے خریدار بنے اور وہ اعمال کرے جس کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہو، ایسے اعمال سے رکے جس کی وجہ سے جہنم کا راستہ آسان ہوتا ہو۔ مختصر سی زندگی، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اور آخرت کے ہمیشہ لامحدود زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے مثال بیان فرمائی۔ مثال کے ذریعے سے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے پھر اٹھائے، انگلی پر کتنا پانی ٹکا رہتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطرہ، 1 لیٹر لٹک سکتا ہے، 1 قطرہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو انگلی میں 1 قطرہ اٹکا ہوا ہے یہ تمہاری دنیا ہے، جو سمندر کا پانی بچا ہوا ہے یہ تمہاری آخرت ہے۔ اس سے بہترین مثال سمجھانے کے لیے کوئی اور ہو سکتی ہے؟ ارے بولو، اسی 1 قطرے میں امریکہ ہے، اسی 1 قطرے میں آسٹریلیا ہے، فرانس ہے، جرمن ہے، جاپان ہے، امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہے، اسی میں مکہ، اسی میں مدینہ، اسی میں تاج محل، اسی میں لال قلعہ۔ اور انسان فخر کرتا ہے میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میرا بینک بیلنس اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ساری زندگی پانی کا 1 قطرہ ہے، بقیہ پورے سمندر کا پانی یہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس لیے سوچے اس قطرے کی زندگی میں ایسا کام کرے کہ یہ قطرہ ہمیں سمندر میں لے کر جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس قطرے بھری زندگی کے اندر آخرت کی زندگی ہم سنوارنے والے بن جائیں۔ اصل کامیاب انسان وہی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا ایک بازار ہے، اس کے کچھ خریدار جنت کو خریدتے ہیں اور کچھ خریدار جہنم کو خریدتے ہیں۔ تم جنت کو خریدنے والے بن جاؤ، جنت کو پانے والے بن جاؤ۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا میں جنت کا خریدار بنتا ہے اور جہنم کو اپنے آپ سے دور بھگاتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے قدم جنت کی طرف بڑھے اور جہنم کی طرف بڑھنے سے رک جائے۔ ٹارگٹ بنائے، ایک مقصد بنائے، زندگی گزارنے کا مقصد۔ اسی طریقے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر جمعہ کے بیانات، مسئلے مسائل، دینی معلومات اور حالات حضرات سے متعلق اہم ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈسکرپشن میں ہماری واٹس ایپ گروپ کی لنک دی گئی ہے، اگر ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر واٹس ایپ گروپ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔